پڑھی اور انجوائے کرتے ہیں۔ آیت 23 سے 30، والدین سے حسن سلوک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ آپ بھی اپنے ماں باپ کا سوچ کر، استادوں کا سوچ کر، اور سسرال کا، ساس سسر کا سوچ کر یہ دعا کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حقیقت یہ کہ یہ وہ مقام ہے قرآن کا کہ ماں باپ سے حسن سلوک ہوتا کہ ان کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی ذلت کے بازوؤں کو ان کے آگے یوں جھکا لو، سمیٹ لو۔ کبھی کسی پرندے کو اڑنے سے پہلے پر سمیٹتے دیکھے؟ قرآن کہتا ہے نا، سورۃ ملک میں بھی آپ پڑھتے ہیں، کبھی وہ پر کھولتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں۔ جن کو اونچا اڑنا ہوتا ہے نا، وہ پروں کو سمیٹ کے اپنی پوری انرجی اکٹھی کر کے پھر ایک زور لگاتے ہیں تو اوپر اڑتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بلندیاں چاہیے، بزرگیاں چاہیے، بڑا پن چاہیے، تو کیا کریں؟ اپنے ماں باپ، اپنے استادوں اور اپنے سسرال یعنی شوہر کے ماں باپ کے سامنے جتنے باادب بنتے جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا باادب بنائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت قابل ہو جانا کامیابی کی دلیل ہے۔ میں آپ کو سب کے سامنے گواہی بنا کے کہہ سکتی ہوں یہ غلط ہے۔ قابلیت نہیں ہوتی، پیچھے دعائیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے، استادوں کی دعائیں لیجئے، آپ ان کے نظروں نگاہوں میں رہتے ہیں، آپ ان کے سامنے رہتے ہیں، ان پر احسان کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کی کمیوں کو اللہ ایسے چھپا لیتا ہے جیسے میری کمیاں دور کر کے اللہ نے یہاں مجھے بٹھایا ہوا ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں میرے میں 0% قابلیت ہے۔ کوئی ہوئی بھی تو وہ اللہ کا بندہ ہونے کی ناطے کہہ سکتی ہوں، کوئی ہوگی، اللہ نے کسی بندے کو بیکار تو پیدا کیا نہیں، لیکن کوئی نیکی، کوئی اچھا کام، اور جو حالات اچھے ملتے ہیں اور جو اچھے لوگ ملتے ہیں، یہ دعاؤں کا نتیجہ۔ دعائیں لیجیے، آہیں نہ لیجیے۔ ہم بہت بڑے بننے کے لیے کہتے نہیں، اب ہمیں اپنے استادوں کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو پڑھانے لگ گئے ہیں نا، اب پڑھیں، میں پڑھوں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ واقعی بہت قابل بن جاتے ہیں۔ جس دن جس بندے کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ میں اپنے استاد سے زیادہ اچھا ہو گیا ہوں، اسی دن اس کا نقطۂ زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور وہ وقت آپ کی کامیابی ہے جب آپ کے استاد آپ سے کہیں۔ دیکھیے ڈاکٹرز، کوئی بھی کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بیمار بیچارے کو تو وہ اچھا ہی لگے گا، لیکن ایک دوسرا اس سے بڑا، اس کا سینئر ڈاکٹر، جس کو سینئر لیگے کہتے ہیں، وہ کہے گا نا کہ یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ میری نظر میں آپ کی خوبیوں کے معترف 3 لوگ ہیں، شاگرد نہیں، استاد۔ شاگرد غریبوں کو کیا پتا، بچے ہی ہوتے ہیں، جو کہہ دو مان جاتے ہیں۔ استاد، اور دوسری طرف آپ کو ساری دنیا ایوارڈ دے نا، موریلٹی کے سرٹیفکیٹ بانٹے، لیکن آپ کے ماں باپ اور آپ کے شوہر کے ماں باپ آپ کو نہ مانے۔ ٹھیک ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں بندہ منہ پہ نہیں اقرار کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا یوسف کے بھائیوں کی طرح وہ کہیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، تم بہت اچھی ہو۔ بیٹے کو کہیں گے تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اور ماں باپ تو ویسے ہی ان کی تو عادت ہے بچوں کو اچھا کہنا۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کیجیے۔ یہ جو آج سے شروع ہو چکے ہیں ہمارے سحور سیشن، ان میں میں ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسا رکھوں گی جو مجھے فیل ہوگا کہ اس پارے کے دوران میں نہیں کر سکی۔ تو اس میں ایک ٹاپک جس دن بھی آپ دیکھیں گے، بڑھاپے کا درد،
اس دن پھر عنایتوں کو سوچئے گا. پہلے آپ کمزور تھے، وہ طاقتور تھے، اب آپ کو طاقت مل گئی ہے تو وہ کمزور ہو گئے. پہلے آپ کھانا کھاتے ہوئے گراتے تھے، وہ ٹھیک تھے، اب کہانی بدل گئی ہے. پہلے وہ آپ کے پیمپرز خریدتے تھے، اب آپ ان کے پیمپرز خریدتے ہیں. ایک سے ایک فرق کرتے جائیں، ہمیشہ اس کو آنر سمجھیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو باتیں کر کے فرمایا. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اولاد چاہتی ہے یا بہو چاہتی ہے کہ سسرال کی عزت کرے. دیکھیے اللہ کا قرآن سب کا ہے، بوڑھوں کا بھی ہے تو جوانوں کا بھی. آپ سچے ہیں، آپ پوری کوشش کرتے ہیں ماں باپ کو خوش رکھنے کی، وہ ہوتے ہی نہیں. آپ پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے استاد ہم سے خوش ہو جائیں، وہ ہیں ہی نہیں، خوش ہونے والے ہی نہیں ہیں. ان کے خمیر میں نہیں ہے کہ اپنے شاگردوں سے خوش ہوں. اور سسرال تو معروف ہے اس پہ، کیا کرے. نیک اولادیں، اچھے سٹوڈنٹ اور اچھی بہویں، بیٹیاں یا داماد، وہ کیا کریں؟ وہ آیت نمبر 25 کو پڑھ لیں. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یہ ہے جی پھاہا ان بچوں کے دلوں پہ جو آ کے سوال کرتے ہیں I am trying my best. اور خاص طور پہ جب دین کا فرق پڑتا ہے، بچے دین سیکھ لیتے ہیں، ماں باپ نے نہیں سیکھا، پھر وہ ڈانٹے پٹ کرتے ہیں. بیٹیوں کی حجاب چھینتی ہیں مائیں، مرد لڑکوں کی بیٹوں کی داڑیاں کٹواتی ہیں، روزے چھڑواتی ہیں. اب کیا کریں؟ اب اس آیت پہ کہ اگر تم اپنی پوری کوشش کر چکے اللہ کی اطاعت کے اندر ان کی بات ماننے میں، تو خوش رہو، اللہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. پہلے اللہ کا حق، پھر ماں باپ کا، اب آگے سب جنرل ریلیٹیوز اور